آپ کے دل کا معاملہ ہے. دس از دا میٹر آف یور ہارٹ اینڈ آف یور ایمان. یہ آپ کا ایمان کا معاملہ ہے. اس پہ تو آپ کو بہت زیادہ جلدی مچانی چاہیے. تو تب تک ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکے گا جب تک تو ایمان نہیں لے کے آئے گا تقدیر کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا نالج کمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو شروع سے جو بھی ہوا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے, اور جو ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو آلریڈی علم ہے, نالج ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا نہیں جھڑتا, کوئی پتا نہیں ہلتا اور نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو نالج ہے, جو فیوچر میں ہونے والا ہے, وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اور عموماً پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ عرصے سے کچھ کویشچنز بھی آتے تھے جو ہم سیشن کے بعد رکھتے تھے, وہ تقدیر کے حوالے سے ہوتے تھے. تو الحمدللہ فائنلی دا ڈے ہیز کم اینڈ ویل بی ڈسکسنگ اباؤٹ دی ڈیوائن ڈکری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قدر تقدیر کے حوالے سے کچھ ایشوز اگر ہمارے ذہن میں ہیں تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ تک اچھے طریقے سے بات کو کنوے کر سکوں. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ when there is a teacher, if the teacher is trying to understand some concept, اگر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے, that is one aspect. اس کانسیپٹ کو یا اس چیز جو اس کو بندے کو سمجھ میں آئی ہے اس کو آگے پہنچانا اور دوسرے کو سمجھانا, یہ ایک الگ ٹاسک ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک بھی ٹھیک طریقے سے بات پہنچا سکوں, اور انشاءاللہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو, میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. سو we'll start انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں, جب تقدیر کی بات آتی ہے نا, قدر, جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے, اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, کہ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں, and he asked multiple questions. He asked مل اسلام, مل ایمان, مل احسان یا رسول اللہ. تو انہوں نے 3 سوالات کیے. اسلام کیا ہے, اس میں رسول اللہ نے 5 پلرز جو ہے ہمارے وہ بتائے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ. اور پھر جب پوچھا مل ایمان, واٹ از ایمان, تو 6 پلرز آف فیتھ جو ایمان مفصل ہے, جو ہمیں الحمدللہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن الایمان, کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں, تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, اور the 6th one is والقدر خیرہ وشرہ. Have I completed 6 یا 5 میں نے بولے؟ I'll just repeat again, okay. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اوکے, تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ these are the 6 pillars of ایمان, of faith. اگر کسی بندے کا ایمان نہیں ہے ان 6 میں سے کسی کے اوپر, تو اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے. تو اس پر ایمان لانا لازم ہے. ان میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے تقدیر کے حوالے سے, تو تقدیر کے حوالے سے بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں, ایک کنفیوژن ہونا, that is separate. اس کے لیے ہمارے دین نے آسانی پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ ایک جنرل قاعدہ, جو جنرل رول ہے نا, آپ سمجھ لیں. جب بھی آپ کے مائنڈ میں دین کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے, ڈونٹ جسٹ لنگر آن ود دیٹ ڈاؤٹ. اس کو اپنے ذہن میں بس رہنے نہ دیا کریں. پوچھیں, ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس نالج ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جیسے اگر کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ویٹ تو نہیں نہ کر رہا ہوتا. اگر سیریسنس بڑھتی جا رہی ہے, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ کسی ایکسپرٹ کی رائے لیتا ہے. وہ جاتا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. سملرلی یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے.
دس از دا میٹر آف یور ہارٹ اینڈ آف یور ایمان. یہ آپ کا ایمان کا معاملہ ہے. اس پہ تو آپ کو بہت زیادہ جلدی مچانی چاہیے, کیونکہ آج کے ماحول میں what is happening, some of the youngsters what they are doing is وہ ایسا کنٹینٹ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں it really affects one's heart. اس کی میں آپ کو سمپل ایگزامپل بتاتا ہوں. some people they say کہ جی ہم یہ اگر سن رہے ہیں نا, we are just listening to it just for the sake of listening, ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. اوکے, on the face of it آپ کو آرگیومنٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں, ایک مثال ہے, آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 15 دن پرانا کھانا ہے یا 1 مہینہ پرانا کھانا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کھا لیں کہ لیٹس ٹرائی اٹ, دیکھتے تو صحیح کہ یعنی کھانا کھانے سے ہوتا کیا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ, جب آپ وہ کھانا کھا لو گے تو اس کی آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے کہ نہیں کرنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے فوڈ پوائزننگ ہو جائے, اللہ نہ کرے وہ اتنا ہی زیادہ کوئی مسئلہ ہو جائے, یعنی بندے کی جان بھی جا سکتی ہے, رائٹ. اب دیکھیں, آپ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کھانے کے ساتھ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ میری باڈی پہ ظاہر ہوگا اور اس کے بڑے ڈائر ریزلٹس ہو سکتے ہیں. تو پھر اب جب آپ فزیکل باڈی کے ساتھ پلے نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے ایمان کے ساتھ پلے کیوں کر رہے ہوتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اثر ہوتا ہے, اور شیطان پلے کرتا ہے اس طرح اس بندے کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ نے اب ایک چیز دیکھی ہے, دیٹ سیڈ ہیز بین پلانٹڈ ان یور ہارٹ, چاہے آپ وہ کسی سے بات کریں یا نہ کریں, ہوتا ہے کیا ہے, پھر آپ اسی کانٹینٹ کو جب دوبارہ سنتے رہتے ہیں نا, اور وہ جو سیڈ ہے وہ ایسا گرو ہو کے بڑھ کے پلانٹ بنتا ہے, پھر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. So you have to be very much conscious in that regard کہ آپ غلط کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ You can't play with your faith. یہ بات آپ سمجھ لیں. ہاں, اگر کوئی آپ کے پاس ڈاؤٹ آ جائے, کسی دوست نے آپ کو کوئی جو ہے ایسی بات بتا دی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آ گئے, there is nothing to worry about. انشاءاللہ اسکالرز اویلیبل ہیں, ان کو اپروچ کرو اور اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں انشاءاللہ. اوکے, تو ایمان کے حوالے سے جب بات ہم نے کی ہے اور اس میں تقدیر کا جو ایسپیکٹ آیا ہے, تو اٹس ویری مچ امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کتنا سیریس لیا کرتے تھے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ, he was on his death bed. Now he is going to leave this world, اور شدید بیماری میں ہیں. جب ان کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے, ولید جو تابعی ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ابا جان بس ابھی آخری سانسیں لے رہے ہیں, ابھی وہ جانے والے ہیں, he turns back, اپنے جو رائڈنگ اینیمل ہے اس کو واپس یو ٹرن لیتے ہیں اور بھاگے بھاگے جاتے ہیں اپنے والد کے پاس. کہتے ہیں, یا ابتا, او مائی فادر, اوصینی, ایڈوائز می, give me an advice, آپ مجھے وصیت کریں. تو ان کے فادر کہتے ہیں, اجلسونی, اے میرے بچے مجھے ذرا بٹھاؤ. اب دیکھیں اس حالت میں بھی عبادہ بن صامت کہتے ہیں, اے میرے بچے ذرا مجھے بٹھاؤ. وہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو جب بٹھایا گیا تو کہتے ہیں, یا بنیا انک لن تطعم طعم الایمان حتی تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, اے میرے بچے تو تب تک ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکے گا جب تک تو ایمان نہیں لے کے آئے گا تقدیر کے اوپر. You have to believe in the qadr of Allah, the decree of Allah. تیرا ایمان ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوگا تو پھر تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ پائے گا. You will not have the taste of ایمان. اور پھر ولید رحمہ اللہ وہ سوال کرتے ہیں, او مائی فادر, اے ابا جان مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تقدیر شر والی کون سی ہے اور خیر والی تقدیر کون سی ہے؟ How would I know about it? اور کیا زبردست جواب دیتے ہیں عبادہ رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں, اے میرے بچے, تعلم, تجھے پتہ ہونا چاہیے, انما اخطأک لم یکن لیصیبک, whatever missed you was never meant for you. جو چیز تجھ سے چلی گئی ہے, تجھے نہیں مل پائی, وہ تیرے لیے تھی ہی نہیں. It was never meant for you in first place. اور پھر کہتے ہیں, جو چیز تجھے مل جائے وہ تجھے ملنی
جو چیز تجھ سے چلی جائے وہ تجھے ملنی ہی تھی. That would have never missed you. یہ ہوتا ہے ایمان تقدیر کے اوپر. اور پھر اب دیکھیں کتنی زبردست ایڈوائزز دے رہے ہیں, اور پھر اینڈ میں اپنی بات ختم کرتے ہیں, اے میرے بچے اگر تیرا اس کے اوپر ایمان نہ ہوا تو کیا ہوگا, ان متا, if you die without having ایمان in the qadr of Allah ولست على ذلك دخلت النار, اگر تیرا ایمان نہ ہوا تقدیر کے اوپر تو پھر تجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی it's very serious. اچھا, اس حدیث سے کافی جیمز ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو جم یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کتنے حریص تھے نیکی کی بات بتانے کے لیے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو اس کو کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے؟ نہیں. یہاں تو وہ آوازار ہوا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں, یا وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنی ساری زندگی میں انرجیز اپنی لگائی ہوتی ہیں, لیٹ سے اس کا کاروبار ہے یا کچھ بھی ہے, وہ اس کے بارے میں وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا, اس چیز کا خیال رکھنا. اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا, کتنی زبردست ایڈوائس کر کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدر کے اوپر, تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وی ایز ہیومن بینگز وی ہیو 5 senses, رائٹ. وی ہیو اے سینس آف ہیئرنگ, سینگ, ٹچنگ, ٹیسٹنگ وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے ان سینسز کو کام میں لے کے آتے ہیں اس لحاظ سے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو بھی سینسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, these senses have limitations. مثال کے طور پہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا اس روم کے باہر کیا ہو رہا ہے, what is happening behind the walls, اور مجھے سنائی بھی نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے کہ میری جو سماعت ہے ایک ڈسٹنس تک تو مجھے آواز آئے گی, لیکن اس کے بعد مجھے آواز آنا بھی بند ہو جائے گی. Alright, so it means my senses they have limitations. So having said that, اگر ہماری سینسز پر لیمیٹیشنز ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا جو مائنڈ لیول ہے, مائنڈ جو ہمارا برین کام کرتا ہے اس کی بھی تو لیمیٹیشنز ہیں نا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی وی کانٹ کمپریہینڈ واٹ از دا سول. روح کہتے کسے ہیں, اور آج کا جو ایکسپرٹ ہے, جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. اچھا یہ بندہ اگر ابھی اس دنیا سے جانے لگا ہے, اس کا یہ ویٹ ہے, جب یہ چلا جائے گا تو کتنا کم ہو جائے گا. اچھا جتنا کم ہوتا ہے سمجھو وہ روح نکل گئی ہے, تو وہ کچھ ایکچولی گرامز کم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ روح کا وزن ہے. بہرحال دس از دا کائنڈ آف ایکسپیریمنٹس دے آر ڈوئنگ دیز ڈیز. تو ہمارے جو برین ہے اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آور نالج از لمیٹڈ ایز ویل. کل ہو سکتا ہے مجھے کوئی بات پتہ نہیں تھی, آج مجھے وہ بات پتہ چل گئی ہے, اور اس کو ہم ایکسپیرینس کہتے ہیں, تجربہ کہتے ہیں. اب جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے, ایڈمٹ ہوتا ہے, ایڈمیشن جب اس کا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کو پتہ نہیں ہوتی, اسکول جانے کے بعد اس کو پتہ چلتی ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ ہمارا نالج لمیٹڈ ہے, our knowledge is limited. اور جب اللہ تعالیٰ کی ہم بات کرتے ہیں, Allah's knowledge is complete. اللہ تعالیٰ کا نالج کمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو شروع سے جو بھی ہوا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے, اور جو ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو آلریڈی علم ہے, نالج ہے. ایک حدیث انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں. 50,000 years before Allah subhanahu wa ta'ala created the creation, یعنی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں, ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا that was the pen. all right, اور پین کو حکم دیا, فقال له اکتب. پین کو حکم دیتے ہیں کہ لکھنا شروع کرو, لکھو. The pen asked, یا اللہ what should I write, ماذا اکتب, میں کیا لکھوں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے اکتب مقادیر، کہ تم تقدیریں لکھو جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بعد. اب دیکھیں فرسٹ جو کریشن ہے وہ قلم ہے، اور قلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے تم وہ لکھنا شروع کر دو. اینڈ دا پین روٹ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور جس شے کے اوپر لکھا گیا اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، دا پریزروڈ ٹیبلٹ. اس کے اوپر سب کچھ لکھا گیا. یہاں تک کہ مثال کے طور پہ if I say or if I present an experiment to you کہ میں نے ابھی سوچا کہ میں یہ موبائل اٹھاتا ہوں اور پھر میں نے یہ موبائل رکھ دیا، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر کے لیے یہ شخص موبائل اٹھائے گا، ڈیٹ، ٹائم، وینیو، ہر چیز مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہر چیز لکھی جا چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا مائنڈ مجھے بتاتا ہے کہ لیٹ می جسٹ سی اف آئی گاٹ اینی میسج اور ناٹ. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں موبائل کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. پہلے تو میرا دل کیا کہ میں موبائل اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں، شاید کسی کی مسڈ کال آئی ہو، لیکن آئی چینجڈ مائی مائنڈ، میں نے موبائل کو نہیں اٹھایا. یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ پہلے سوچے گا کہ میں موبائل اٹھاؤں، لیکن اس نے پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور اس نے موبائل کو نہیں پک کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اوپر. اور کچھ اب آیات انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں غیب کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. No one knows the unseen except Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. These, you know, the subject which we are discussing is very important. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. Not even angels, not even jinns, not even انبیاء. رسولوں کے پاس بھی علم نہیں ہے غیب کا. ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بتاتے ہیں اپنے رسولوں کو، اس سے زیادہ نہیں بتاتے. Are you following؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے on the dry land اور جو کچھ پانی میں ہے. اب دیکھیں دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں نا چیزیں، آپشنز. یہاں تو ڈرائی ہوگی، یہاں تو پانی جو ہے پانی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی جو ڈرائی لینڈ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو پانی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی چاہے وہ جہاں مرضی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. So much so, you know, the ayah gets so powerful. Allah subhanahu wa ta'ala is saying وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا نہیں جھڑتا، کوئی پتا نہیں ہلتا اور نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ڈائریکشن کا بھی پتا ہے کہ پتا جب گرا ہے اٹ واز فیسنگ اپورڈ اور بیکورڈ. یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا نالج پرفیکٹ ہے. اور آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. اور اب دیکھیں کتنے عرصے سے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں آیت الکرسی. اب تھوڑا سا آپ ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. They cannot encompass the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نالج کی باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں، نالج کی بات نہیں کر رہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نالج کی باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نالج کی باؤنڈری کتنی عظیم ہے، then what do you have to say about the ilm of Allah? It's very powerful. تو اللہ تعالیٰ کو ہی غیب کا علم ہے. اور ایک اور آیت انشاءاللہ تاکہ ہمیں اور مزید بات سمجھ میں آئے، ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ.
اگر اس دنیا میں جتنے بھی اشجار ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو سیاہی میں انک میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندروں کو اور ایڈ کر دیا جائے، اینڈ ناؤ what is happening, these trees have become the pen، اور یہ اوشنز انک بن چکے ہیں اور پھر لکھا جا رہا ہے، یعنی لکھنا شروع کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، the knowledge of Allah، the wisdom of اللہ، وہ ختم نہیں ہوں گی باتیں. سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہاں سے بھی ہمیں دیکھیں these are some of the glimpses، تاکہ ذہنوں کے قریب بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں کتنی عظیم ہیں. اور ایک ایگزامپل انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. Let's say there is a teacher in the class، اور وہ ٹیچر 3 سالوں سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کو پڑھا رہا ہے. اینڈ ناؤ دا ٹیچر از ایزیومنگ، اب ایگزامز آنے لگے ہیں فائنل. اب ٹیچر کہتا ہے کہ اچھا یہ بچہ بڑا شرارتی ہے، تو ابھی اس کا جو پورا جو ٹینیور ہے نا 3 سال کا، میں نے دیکھا یہی ہے کہ اس کے جو مارکس ہیں بڑے جو ہے آلموسٹ فیلئر ہے، ڈیز لیتا ہے، اور دوسرا بچہ ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے اور یعنی محنت کرتا ہے اور یہ A+ لیتا آیا ابھی تک. ناؤ ٹیچر از ایزیومنگ، کہتا یہ کہ بیٹا اب جو ایگزام ہوں گے نا تم فیل ہو جاؤ گے کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. اچھا بیٹا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لائق بچے ہو، آپ انشاءاللہ اس بار بھی آپ A+ گریڈ لو گے. اب آپ دیکھیں اس سینیریو میں there are 2 conditions، 2 options. ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی جو assumption ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. مثال کے طور پہ ٹھیک تب ہوگی اگر وہ بچہ جو نالائق ہے، شرارتی ہے، وہ نہیں پڑھتا تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب وہ بھی اسی طرح ہی ریئیکٹ کرے گا، ویسے ہی اپنے ایگزام جو ہے تیاری کر کے نہیں آئے گا اور وہ فیل ہو جائے گا. اور دوسرا بچہ اگر پڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو ویسے ہی کرتا ہے تو وہ اچھے مارکس لے لے گا. بٹ اٹ could happen vice versa as well، وہ یہ کہ اگر یہ بچہ نالائق، اس کو ہوش آ جائے نہیں یار بڑی بےزتی ہو گئی، ایگزامس کے دن قریب آ گئے، 2-3 راتیں باقی ہیں، ذرا لگا کے دعا کے ذرا پڑھتے ہیں، ذرا پیرنٹس سے بھی بڑی پھینٹی لگتی ہے، ذرا اس بار جو ہے نہیں یار it's too much for me now، تھوڑی سی عزت بنا لیتے ہیں. اب یہ بچہ رات دن محنت کر کے اچھے مارکس لے لیتا ہے، اور وہ جو دوسرا بچہ ہے جو اچھا پڑھا کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے یا کچھ ایسی سچویشن بن جائے اور ایگزامز میں ری اپیئر ہونا اس کی آپشن نہیں ہے. سو میننگ کہ یہ جو نالائق بچہ تھا یہ پاس ہو گیا اور دوسرا بچہ جو لائق تھا وہ فیل ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالی کی جو اسسمنٹ ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے، اسسمنٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، کہ اللہ تعالیٰ کو جو نالج ہے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس. آلرائٹ، یہ ڈفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے فیوچر کے حوالے سے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کنفیوژن ہونا ٹھیک ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے اس کو بندہ ریکٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن اس جہالت میں کنٹینیو کرنا اپنی زندگی کو، دیر از اے پرابلم. اور اس حوالے سے مسلمانوں میں کچھ ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، there are deviated sects. There are 2 extremes. ایک ایکسٹریم جن کو ہم جبریہ کہتے ہیں، یہ فرقہ جبریہ ہے، نام سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، جبر. یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے، ہم لوگ مجبور ہیں، اس لیے ہماری کوئی فری ول نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اور یہ کنفیوژن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یہ تو ایک ایکسٹریم ہے. ایک دوسری ایکسٹریم قدریہ ہے. قدریہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کے بارے میں نہیں پتا. معاذ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. اور یہ جو بڑا پرانا آرگیومنٹ جو میں نے آپ کے سامنے کیا نا، سب سے پہلے یہ آرگیومنٹ شیطان نے ریز کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم،
یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس نے کیا عذر پیش کیا تھا؟ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، کیونکہ آپ نے تو لکھ لیا ہوا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، اسی لیے میں سجدہ نہیں کر پایا، تو اے اللہ آئی ایم ناٹ liable for this، مجھے پلیز you don't have to hold me، you don't have to hold me accountable، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ now you know that he is the first culprit، اس نے سب سے پہلے کہا کہ اے اللہ آپ نے چونکہ لکھ دیا اس لیے آپ جو ہے مجھے اکاؤنٹیبل نہیں، جو ہے آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے مشرکین مکہ کا بھی۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لکھا ہوا تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ انفارچونیٹلی یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't want me to pray, that is the reason I'm not praying، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میں نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میں روزے رکھوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، اس نے چوری کی ہوتی ہے، اور جب اس کو کورٹ میں لے کے آتے ہیں اور جب اس کا یعنی جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا، اچھا وہ ریزن کیا آگے رکھتا ہے، کہتا ہے فَإِنِّي سَرَقْتُ بِقَدْرِ اللَّهِ، عمر بن خطاب سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین میں نے یہ اللہ کی قدر کی وجہ سے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے، تو لہٰذا مجھے آپ بری کر دیں، آپ مجھے سزا نہ دیں۔ عمر بن خطاب he was very wise، وہ اب جواب دیتے ہیں وَأَنَا أَقْطَعُ بِقَدْرِ اللَّهِ، میں اللہ کی تقدیر کی ہی وجہ سے تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے تیرے ہاتھ کٹیں گے، اس سے تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا میں۔ اب دیکھیں جو یہ لوگ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نہیں چاہتے، اس بندے کو چاہیے، اللہ کے بندے کو چاہیے جا کے وضو کرے، مسجد سامنے ہے مسجد میں نماز پڑھے، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نماز پڑھوں اس لیے میں نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ جیسے ابھی ہم نے بات یہ ڈسکس کی ہے نا، ناٹ ایون اینجلز، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں اطلع الغیب، کہ انہوں نے غیب کو دیکھ لیا ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں بیفور آئی موو آن، آپ نے نا ایک آیت بہت دفعہ سنی ہوگی اور بہت ہی کمال کی، بلکہ پورا قرآن سبحان اللہ کمال ہے، لیکن کچھ آیات ہیں آپ ان کو ضرور یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہے، پیاری ہے، you want to have that، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ آپ کا اور میرا کام کیا بنتا ہے کہ ہم مان لیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، you have to be patient، تم نے صبر کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے امام احمد بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کہتے ہیں القدر سر اللہ فی خلقہ، قدر تقدیر اللہ تعالیٰ کے راز میں سے ایک راز ہے اپنی مخلوق کے حوالے سے۔ This is the secret from the secrets of Allah subhanahu wa ta'ala about his creation۔ اور آج جمعے کا دن ہے، کون سی سورت ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ ہم پڑھیں؟ سورۃ الکہف۔ اور سورہ کہف میں جب آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب پڑھتے ہیں، آلرائٹ۔ اور ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ایک لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پہلی کچھ آیات پڑھ لیں یا باقی جو ہے آخری پڑھ لیں، کیا کام چل جائے گا؟ کام چل جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دجال کے فتنے سے انشاءاللہ الرحمن آپ بچ جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نور علی نور والا معاملہ یہ ہے کہ ہم ساری سورت پڑھیں انشاءاللہ، آلرائٹ۔ اور اس میں بیسیکلی چار سٹوریز ہیں اس سورت کے اندر۔ نمبر 1 اصحاب کہف، پھر جو باغ والے تھے، اور پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام، اور چوتھا ذوالقرنین، آلرائٹ۔
اس میں جو تیسری سٹوری ہے وہ کس کی میں نے آپ کو بتائی ہے؟ موسیٰ اینڈ خضر علیہ السلام. ان کی جو یہ سٹوری ہے دیٹ سٹوری ٹاکس اباؤٹ تقدیر. اور انشاءاللہ کچھ باتیں بھی ہم سیکھیں گے تو سبحان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں صحیح طرح آپ تک پہنچا سکوں. ہوا کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم انسان کرتے کیا ہیں، جو ہمارے سامنے چیز ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور اس سے نتیجے نکالتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ان کا پیچ اپ ہوا، جب آپس میں ملے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو تھوڑا سا بڑھا کے نالج دیا. خضر علیہ السلام کو تھوڑا سا زیادہ علم تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی بات کریں ان کا تو کمپریہنسو نالج ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اور کانٹیکسٹ کی اگر بات کیجیے انہوں نے غلط بات نہیں کی. ان لوگوں میں انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور آپ میں سے سب سے زیادہ نالجبل میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھایا جائے. سبق نیگیٹو ٹرم میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ نیا لیسن سکھایا جائے نالج کے حوالے سے. اور یہ بتایا کہ فلاں جگہ میں آپ جائیے اور وہاں پہ آپ کو کیا ہوگا، عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ آپ کو ملے گا، آپ ادھر جائیے اور وہ آپ کو نالج سکھائیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سیکھا اور آج ہم انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع بن نون کے ساتھ تھے. تو جب انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا تو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے خضر کو علم بھی دیا تھا علیہ السلام. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. اے خضر، کیا آپ کچھ علم مجھے بھی سکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے. Now for the first time خضر علیہ السلام بات شروع کرتے ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ جو کہتے ہیں قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. You will not be patient. اور پھر دوسری سٹیٹمنٹ جو کہتے ہیں، اب یہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اس سیشن کے بعد جب بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ٹائم ہو، اور پروبیبلی رات کو ہوتا ہے انشاءاللہ سونے سے پہلے، آلرائٹ، تو آپ جا کے سورہ کہف کا یہ حصہ ضرور پڑھیں. خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو پھر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. So the story continues. بلکہ میں ان کی سٹوری کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ نے برانڈ نیو کار نکالی ہے، برانڈ نیو گاڑی ہے آپ کی، اور آپ نے بڑے سالوں کی، 5 سال کی، 10 سال کی محنت کی، اب آپ نے جو ہے شو روم سے گاڑی نکالی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی شو روم والی گاڑی دے انشاءاللہ. اینڈ لیٹ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمر دے دی ہے، BMW انشاءاللہ. alright، الحمدللہ. میرے خیال سے حلقہ یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں. الحمدللہ. alright، you are driving your new BMW 7 Series. تو ہوتا کیا ہے کہ تپتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور آپ کو ایک بندہ نظر آتا ہے اور وہ آپ کو ہاتھ دے رہا ہے، جی پلیز آپ مجھے ذرا لفٹ دے سکتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا آگے آپ کے راستے میں آگے جو ہے 1-2 کلومیٹر میں نے جانا اور آپ مجھے وہاں پہ پلیز ڈراپ کر دیں. آپ کرتے ہیں اہلاً وسہلاً، آ جائیں، آپ بڑے اچھے موڈ میں ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے اس کو رائڈ دی بندے کو. اب بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں یہاں پر ہی اترتا ہوں. while he is dropping off the car، وہ کرتا کیا ہے کہ موٹا سا ڈنڈا نکالتا ہے اپنے بیگ سے اور آپ کی گاڑی کے دروازے کو ٹھا مارتا ہے. اس سے آپ کا شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے گاڑی کا، اور آپ کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی توڑ دیتا ہے. Now let's pause for a moment. آپ نے ایک تو اس بندے کو فری رائڈ دی ہے،
and you were expecting him to say thank you, maybe more than that, کہ یار کمال کا بندہ یار, right, کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور میں بڑھانا نہیں چاہتا کہ آپ کی گاڑی میں پسٹل بھی ہے, میں وہ نہیں کہنا چاہتا, رائٹ, پسٹل نہیں ہے, اوکے, اس آپشن کو نکال دیتے ہیں. اور آپ جی, میرا نہیں خیال آپ پوچھیں گے, آپ کچھ اور کریں گے. آپ جتنا ہو, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بولیں گے بھائی کیا تم نے پاگل پن کیا, رائٹ, میں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا اور تم نے جو ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. You will have negative remarks about that person, اور نیگیٹو لفظ بھی بہت چھوٹا کہہ رہا ہوں میں. Now I'm coming to the story. ہوتا کیا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام اب وہ ایک نہر کے کنارے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایک کشتی والا ہوتا ہے, ان کو رائڈ دیتا ہے, فری رائڈ دیتا ہے. اور while they are on the boat, جب وہ دوسرے ساحل پہ اترتے ہیں تو خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, کوئی ٹول نکالتے ہیں, اس سے اس کی بوٹ کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب کون دیکھ رہا ہے یہ سارا سین؟ موسیٰ دیکھ رہے ہیں علیہ السلام. اور آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج ہے بڑا جلالی مزاج ہے, اسی لیے انہوں نے جب وہ فرعون کے بندے نے جب کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی تو انہوں نے جب مکہ مارا تھا, he died. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ اس بندے نے ہمیں فری رائڈ دی ہے, perhaps we should have said him thank you, کہ آپ نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے, آپ نے اس کی کشتی توڑ دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جب آپ آیات پڑھیں گے نا, اس میں لفظ آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین, یہ مساکین تھے, غرباء تھے, یعنی ڈیلی ویجرز تھے. اگر ان کے ساتھ بندہ یہ معاملہ کرے تو پھر بندے کو اور غصہ آئے گا کہ یہ تو آپ نے بڑا برا معاملہ کیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا, اے موسیٰ, میں نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور عجیب بات ہے, جب آپ یہ انشاءاللہ یہ پیسج پڑھیں گے نا قرآن مجید میں, ہارڈلی اس 1 پیج, اور آپ کو یہ میں ہوم ورک دیتا ہوں انشاءاللہ, آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیسج میں صبر کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا ہے. صبر صبر صبر. اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے, ہم لوگ صبر سے کام نہیں لیتے کیونکہ ہم لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں دوسری سٹوری بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ٹائم ملا تو تیسری بھی رکھیں گے انشاءاللہ. خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے, یعنی ان کو جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے, تو خضر علیہ السلام بتاتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ من کل سفینۃ غصبا. اے موسیٰ, میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ جو کشتی والے تھے نا, یہ مساکین تھے, یہ غریب لوگ ہیں, اور یہ جو کشتی چلاتے ہیں ڈیفینیٹلی دیز آر دا ڈیلی ویجرز, یہ اپنا روز کا جو کماتے ہیں وہ اپنا کھاتے ہیں, اپنا گزر بسر کرتے ہیں. آگے ایک ظالم بادشاہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی کشتی اس کے پاس آتی ہے وہ غصب کر لیتا ہے, لے لیتا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے, تاکہ جب یہ کشتی آگے جائے گی اور بادشاہ دیکھے گا نہیں ہے یہ تو عیب دار ہے, یہ اچھی کشتی نہیں ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, تو اس کو چھوڑ دے گا. اور یہی ہوا کہ جب یہ کشتی والا آگے گیا, بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اس کی کشتی جو ہے میرے کام کی نہیں ہے. اس بندے نے کیا کیا, یہ بندہ واپس گھر گیا, جو بھی اس کا جو لاگ تھا, جو بھی ایک لکڑی کا پیس تھا جو ٹوٹا ہوا تھا, اس نے دوبارہ لگایا, کی ٹھوکے, اور اپنی کشتی دوبارہ چلانے شروع کر دی. Now you tell me, اگر یہ کشتی والا لیٹس سے اس ظالم بادشاہ تک پہنچتا ہی نہ, اس سے پہلے لیٹس سے وہ چلا جاتا, اس کی زندگی ختم ہو جاتی, تو اب اس کشتی والے کے ریمارکس خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوتے؟ وہی جو ابھی ہم نے اپنی ایگزامپل جو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ یار میں تو ڈیلی کام کا, یعنی میری فیملی ہے, وی آر ہیونگ پور فیملی,
اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, اور میں نے آپ سے پیسے بھی چارج نہیں کیے. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت, وژڈم. اب یہ واقعے کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وژڈم تھی. ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں, اگر ہم اس پر صبر نہ کریں نا تو ظاہری بات ہے پھر گلے شکوے, وائی می, وہ دیکھو کتنا انجوائے کر رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اے اللہ میری تقدیر ہی ایسی آپ نے لکھی ہے. معاذ اللہ ہم اس قسم کی چیزیں اپنے مائنڈ میں چاہے زبان پہ نہ لے کے آئیں, لیکن دل میں تو ہوتی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں, دل میں جو ہے اگر آپ اس اپنی تھنکنگ کو پرولونگ کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اس کا ضرور ہمیں سوال یعنی اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں. ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو ہمارے دل میں ہے, unless and until ہم اس کو پریکٹیکلی نہ کر لیں. alright, لیکن اس میں تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا, اگر کوئی آپ کے دل میں ill انٹینشن آ جاتی ہے, کوئی ایول انٹینشن ہے, اگر آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ الرحمن ہم سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر آپ اس انٹینشن کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ ایک مووی بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ سے اس انٹینشن کے بارے میں لازم سوال کیا جائے گا. alright, تو اگر اس قسم کی انٹینشن بندے کے دل کے اندر آ گئی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اور یہ جو فیلنگز ہیں اس کو سنب نہیں کر رہا, نہیں ختم کر رہا, تو اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے کہیں ہم سے سوال نہ کر لیا جائے. تو بہرحال فرسٹ جو سٹوری ہے, ان کو جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اینڈ دا سیکنڈ سٹوری از ویری ویری پاورفل. آپ کو پتا ہے کہ one of the biggest calamities, the greatest calamities a person can have in this dunya is to lose a child. اپنے اولاد کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھنا اس دنیا سے, یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو, یعنی ہمیں اور سمجھ میں انشاءاللہ, کہ اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات العبد, اذا مات ولد العبد, جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی ہے, تم نے اس کی روح قبض کر لی ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں, فیقولون نعم, اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے سوال کو مزید بڑھاتے ہیں, اور اسکالرز نے یہاں پہ یہی بتایا کہ دیکھیں پہلا سوال کافی تھا کہ بچے کی جان لے لی گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مزید جو دوسرا سوال ایڈ کرتے ہیں یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قبضتم ثمرۃ فؤادہ, have you taken the apple of his eye, جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ میرے دل کی جان ہے, دل کا ٹکڑا ہے, تم نے میرے بندے کے دل کی جان لے لی ہے, اتنا یعنی تم نے اس کے بچے کی جان لے لی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں فیقولون نعم, اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں, ماذا قال عبدی, پھر میرے بندے کا کیا ری ایکشن تھا, اس نے کیا کیا. فرشتے کہتے ہیں فیقولون حمدک, اے اللہ جب ہم نے یہ کیا, یہ عمل کیا, وہ آپ کو پریز کر رہا تھا, وہ آپ کی حمد بیان کر رہا تھا, الحمدللہ, اور وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, آج میرا بچہ گیا, کل میری باری بھی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد, میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھ دینا بیت الحمد, the house of praise. اور یہاں سے پتہ یہ چلا, اب جنت میں اگر گھر تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں جانے سے پہلے جنت میں داخل ہونا پڑے گا نا, یعنی یہ بندہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کو اس کا گھر بھی ملے گا. یعنی اگر بندہ اپنے بچے کے جانے سے اس دنیا سے جب اس کا بچہ جاتا ہے اور وہ پیشنٹ رہتا ہے,
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے اینڈ ہی واز ہولڈنگ ہز چائلڈ، اور بڑی محبت کر رہا تھا اس سے، کبھی اس کو گلے سے لگا رہا ہے اور کبھی اس کو بوسہ دے رہا ہے، کس کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ asked him اتحبہ، کیا تم اپنے بچے سے محبت کرتے ہو؟ اور عربوں کا مزاج آپ کو پتا ہے کہ they used to speak in poetry میں بات کیا کرتے تھے۔ اب اس بندے نے بھی ویسا ہی ملتا جلتا جواب دیا، کہتا ہے احبک اللہ کما احبہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی محبت کرے جیسے میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں۔ لائک آئی لو مائی چائلڈ انٹینسلی، immensely I love him۔ تو ہوا کیا کہ کچھ دنوں بعد وہ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا صحابہ کرام سے وہ بندہ کدھر گیا؟ تو ڈھونڈنے بھی پتا چلا کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا اور وہ نہایت غمگین ہے، he is very sad۔ تو رسول اللہ نے اس شخص کو بلایا اور پھر کہتے ہیں الا ترضا، اے بندے کیا تو خوش نہیں ہے کہ تو اپنے بچے کے جانے پہ صبر کرے، اور قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے تجھے پکار رہے ہوں گے، اے بندے تو یہاں سے داخل ہو، تو یہاں سے داخل ہو، کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پہ؟ اور وہ بندہ اس وقت یعنی اس بندے نے اس وقت کہا رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ بھی جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کا، کسی اولاد کا چلے جانا پیرنٹس کے سامنے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام ذہبی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری جب وہ دیکھے تھے نا کہ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے جب کوئی آدمی اپنے بچے کے جانے پہ صبر کرتا ہے، تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی یہ ریوارڈ مل جائے، کہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ ہوا کیا، سبحان اللہ، ان کے بیٹے عبداللہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے یہ کیا وش کر رہے تھے، اور جب عبداللہ ان کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حال تھا، وہ میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کیف اجدک، میں آپ کو کس حال میں پاتا ہوں، لائک واٹ از یور کنڈیشن ناؤ؟ سفیان ثوری کہتے ہیں قال واللہ ابول دمن من الحزن، کہتے ہیں خدا کی قسم، واللہ بائی اللہ آئی ایم یورینیٹنگ بلڈ بیکاز آف دا سیڈنس آئی ایم ہیونگ، کہ مجھے اتنا غم ہے میرے بچے کے جانے کا، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہوتا ہے بچہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو اتنا شدید غم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایکسٹریم ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھیں آزمائش کا لیول ہوتا ہے نا، چھوٹی آزمائش بھی ہوتی ہے، بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، عافیت میں رکھے۔ All right, now I'm coming back to the second story of موسیٰ and خضر علیہ السلام۔ ہوتا کیا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے they were some kids they were playing۔ خضر جاتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑتے ہیں اور اس کا سر اس کی باڈی سے الگ کر دیتے ہیں۔ And I want you to imagine what if you were there in that scene۔ اگر آپ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، آپ کا کیا ریاکشن ہوتا اس وقت؟ سبحان اللہ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں بھی معاذ اللہ، میں تو جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اگر کوئی ہمارے ہاں ایسے کوئی کر لے، یہاں تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس کو اسی وقت ہی شاید مار دیتے۔ میں وہ اس جو ہے سینیریو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ یعنی آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ یہاں تو آپ کہیں گے دس پرسن از اے سائیکو، اس کو کوئی دماغی توازن میں کچھ تھوڑا سا اس کا جو ہے کوئی مینٹل ایشو ہے، دیٹ از the reason he did that۔ یا آپ پولیس کو کال کریں گے، جو بھی آپ سے بن پائے گا آپ وہ کریں گے، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اتنا بڑا واقعہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔
یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے بہت برا کام کیا. خضر یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا you are not allowed to speak unless and until I don't tell you myself. آپ نے نہیں بولنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں خضر. now he discloses the situation. کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اے موسیٰ یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو یہ کافر بن جاتا، اور اپنے کفر کی وجہ سے یہ اپنے پیرنٹس کو بھی کافر بنا دیتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء میں اجماع ہے، there is consensus among the scholars، کہ جو بچہ before that child reaches the puberty، بلوغت کو پہنچنے سے پہلے جب اس دنیا سے چلا جائے گا، that child will enter into paradise، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. Now I want you to please I need your attention. اب آپ دیکھیں you just have to see the grand scheme of the grand planning of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں کہ یہ بچہ بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، تو جب قیامت کا دن ہوگا یہ کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اسی جو میں نے پیسج آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پیرنٹس کو ایک اور بیٹے سے نوازا and he was very pious، بہت نیک بچہ تھا. اب ہوگا کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، اگر یہ پیرنٹس انہوں نے صبر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا and now الحمدللہ this family has made up in the paradise. اب ان کا وہ جو بچہ قتل کر دیا گیا تھا وہ بھی کہاں ہے؟ جنت میں ہے. جو دوسرا بیٹا دیا وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. پیرنٹس آر آلسو ان پیراڈائز. واٹ اے ہیپی فیملی isn't it؟ لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر ان پیرنٹس نے دیکھا کہ ان کے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے، اگر انہوں نے صبر نہ کیا کہ ہائے ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا، یہ کون ظالم تھا؟ یہ میں آپ کو معاذ اللہ ان کی بات نہیں بتا رہا ہوں، جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اگر آج ایسا ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ کون ظالم تھا؟ اس نے ہمارے بچے کو، اتنے معصوم بچے کو مار دیا، ہمارا ہی گھر ملا تھا. سوالات آئیں گے، ڈاؤٹس آئیں گے، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ سٹوری ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیے، بتا دیا ہے. لیکن نہ جانے کتنے ہی ایسے ایونٹس ہماری زندگیوں میں ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہوں گے اور آگے بھی ہوں گے. اگر ہم پیشنٹ نہ ہوئے، اگر ہماری زبانوں پر بھی واٹ ایف، وائی می، اس قسم کے سوالات آ گئے تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نمبر 1، ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. اور اگر یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں، تو اس کا نیچرل، اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ ہم صبر نہیں کر سکیں گے، ہم صبر نہیں کریں گے. چھوٹی سے چھوٹی بھی کلیمٹی آ جائے گی نا، آزمائش آئے گی، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اے اللہ میں تو دین پہ بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور میرے آپ پیئرس کو دیکھیں، میرے دوستوں کو دیکھیں، وہ پھر بھی جو ہے دے آر انجوائنگ دیئر لائفز. میں نے تو پڑھا تھا، دین نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں نیک بنوں گا، میں نیکی کے کام کروں گا تو میرا رزق فراخ کر دیا جائے گا. میرا رزق بڑھ ہی نہیں رہا، تنگ کر دیا گیا ہے. وائے اللہ وائے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ہم اپنی زبانوں پہ نہ لے کے آ رہے ہوں، لیکن وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے اور آپ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس کا. تو ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم نے پیشنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے، سوال نہیں کرنے. رسول اللہ ایڈریس کرتے ہیں ابن عباس کو رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں یا عبداللہ، اے غلام، اے لڑکے، وَعْلَمْ،
لو ان الامۃ اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتب اللہ لک وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے لڑکے جان لو، اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ دینے کے لیے، وہ تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، صرف اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، not more than that۔ اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ہرگز تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اے لڑکے یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ اگر آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے حدیث ہے، اور آج ہمیں اس حدیث کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی صحابہ کرام کو تھی۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ڈیو ٹو مائی لمیٹڈ نالج، میرا ذہن ایک حد تک سوچ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتا۔ سو واٹ آئی ہیو ٹو ڈو از آئی ہیو ٹو سبمٹ مائی سیلف بیکاز آئی ایم اے مسلم۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں، آپ یہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اب آپ جو فیصلہ کریں، جو فیصلہ کریں گے میں اس پر سرنڈر کروں گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ یقین لے کے آنا ہے، اور ایک حدیث ہم عموماً سنتے بھی ہیں جہاں پہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن، جو طاقتور مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ضعیف ویک مومن سے۔ اور جب طاقتور مومن کی بات آتی ہے نا، بہادر مومن، اس میں جب فزیکل اسٹرینتھ کی باری، یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں یا فائنینشیل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، ایک بندے کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ اسی طرح جس بندے کا ایمان مضبوط ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ حدیث کا ٹکڑا تو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اسی حدیث میں اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو تمہاری مرضی کے مطابق میں جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، اب تم کہہ رہے ہو کاش میں یہ کر لیتا تو بچ جاتا، کاش میں یہ انویسٹمنٹ کر لیتا تو آج میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا، اگر میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا تو آج میں یار میری تو بڑی اچھی جاب لگ جاتی، یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ ڈو ناٹ سے لائک دس، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے وَلَكِنْ قُلْ قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، یہ جو کلمہ لو ہے نا، لو کہتے ہیں what if، یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ what if I had done that، کاش میں گھر سے بائک نہ نکالتا، گاڑی نہ نکالتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کاش یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا تو آج یہ ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناؤ شیطان پلیز ود یور مائنڈ، اب وہ آپ سے کھیلتا ہے اور ڈاؤٹس لے کے آؤ اپنے ذہن میں۔ تو یہ انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے، میرے لیے۔ اور ایک اور حدیث، ویری پاورفل حدیث اینڈ ویری مچ ریلیونٹ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر اذا اصابته سراء شکر فکان خیر لہ اذا اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اٹس ویری امیزنگ، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ جب اس کو آسودگی پہنچتی ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ یا اللہ یہ آپ کی طرف سے بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ فکان خیر اللہ، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس کو اس پر نیکی ملتی ہے۔
وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّا، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے in a negative manner apparently، یہ کرتا کیا ہے؟ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس پر یہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، this privilege is only for the believer۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ اس لیے رسول اللہ کہتے ہیں نا، ابشرو، اگر تم نے خوشیاں منانی ہیں تو اس پہ خوشیاں مناؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کہ ہم خیر جتنی اکٹھی کر لیں اتنی کم ہے۔ اور اس حوالے سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سینیریو۔ لیٹس سے آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، اب آپ بزنس کھولنا چاہتے ہیں، اینڈ یو thought of doing a particular business، آپ نے 10 بزنسز دیکھے، ان میں سے شارٹ لسٹ کیا، فلٹر کیا، اور 2 بزنس آپ کو بڑے لوکریٹو اچھے لگے ہیں، آپ کو اچھے معلوم ہوئے ہیں۔ آپ نے ان 2 بزنسز میں سے بھی ایک بزنس کو چوز کیا ہے، آپ نے استخارہ بھی کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اور آپ نے وہ بزنس اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا ہے۔ Now for instance, down the line after 6 months or 1 year you incurred losses and you had to shut down that business، آپ کو فیکٹری بند کرنی پڑی ہے۔ اگر آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، my question to you would be، are you a loser؟ جو کہتے ہیں کہ آپ لوزر ہیں، آپ نے نقصان اٹھایا ہے، just raise your hands۔ جو کہتا ہے کہ آپ لوزر نہیں ہیں، آپ نے نقصان نہیں کیا، raise your hands۔ ماشاءاللہ۔ اور جو کنفیوز ہیں وہ ذرا اپنا ہاتھ ریز کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مومن از نیور اے لوزر برادرز۔